رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی محبوب پر خوب درود اور سلام پڑھو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عیسیٰ مبارکہ کے نزول کے بعد آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد علمنا کیف نسلم علیک وکیف نصلی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں، لیکن یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ تو آقا جی اب سلام کیا تھا؟ صحابہ پڑھتے تھے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے مکے کے وہ پتھر ابھی تک یاد ہیں، جب اعلان نبوت سے پہلے میں جن کے قریب سے گزرتا تھا نا، تو وہ مجھے کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔ ہاں جی، مولانا دیوبند کے بہت بڑے مولانا گزرے ہیں، مولانا زکریا، انہوں نے فضائل درود ایک کتاب لکھی۔ وہ کتاب پہلے تو فضائل اعمال کے ساتھ، جو ان کا نصاب تھا نا تبلیغی نصاب، اس کے ساتھ چھپتی تھی۔ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ فضائل درود کا باب بیچ میں سے نکال کو اس کو الگ رسالہ بنا دیا۔ کیوں کہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔ اچھا، جو سیدنا صدیق اکبر سے لے کے آج تک سنیوں کی پہچان ہے نا، وہ اس قرآن کی بے عین ہی تفسیر ہے آیت کی۔ اب ذرا توجہ فرمائیے، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو، درود پڑھو، وسلموا، اور سلام پڑھو، تسلیمہ، جس طرح پڑھنے کا حق ہے اس طرح پڑھو۔ اچھا، اب آیت کا کیا تقاضا ہے؟ صلو علیہ وسلموا، یعنی ایسا درود جس میں سلام بھی ہو اور درود بھی ہو، پہلے درود ہو پھر سلام ہو۔ آیت کا یہ تقاضا ہے، آیت قرآن صلو علیہ وسلموا، پہلے درود ہو پھر سلام۔ صدیوں سے یہ درود کس کی پہچان ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ کس کی پہچان ہے؟ اہل سنت کی پہچان، اور اہل سنت یہ درود پڑھتے آ رہے۔ آج بھی کسی مسلک کی یہ پہچان نہیں، پہچان ہے تو یہ فقیر کی، اہل سنت کی پہچان۔ ہماری ہر مسجد سے یہ آپ کو آواز بلند ہوتی ہوئی سنائی دے گی، اور کہیں پہ بھی نہیں ہے، یہ اہل سنت کی پہچان۔ اچھا، صرف یہاں تک نہیں، بلکہ ہم یہ جو خالی ہے نا جی، وہ اللہم صلی علی، یہ حضور نے بتایا اللہم صلی علی، انہوں نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ سلام تو ہمیں پتہ ہے، ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو حضور نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت اعلیٰ درود ہے یہ، درود بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس میں سلام نہیں ہے۔ یہ درود پاک کی حد تک تو بہت اعلیٰ ہے، لیکن جب ہم قرآن کی بات کریں گے تو قرآن کہہ رہے ہے درود اور سلام، درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، تو وہ ایک ہی بنتا ہے جی، یا تو شارٹ فارم میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا تو شارٹ فارم میں یہ بنتا ہے، یا پھر تفصیل سے بنتا ہے جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ یا رسول اللہ نہ کہیں، آپ یا نبی اللہ کہہ دیں، یا حبیب اللہ کہہ دیں۔ ہاں جی، اب درود پاک کی پہچان جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے، الصلاۃ وعلی آلک واصحابک۔ ہاں جی، بعض مرتبہ جو پڑھتے ہیں نا، جو ان سے کہا جائے درود پڑھیں، اکثر آوازیں آج کل تو بہت عام ہو چکی ہیں، ہاں جی، وہ کیا کہتے ہیں، کیا درود بر آل محمد، تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، بس اتنے آگے روک ہے، یہ دم کٹا درود ہے۔
اللہم صلی علی محمد یہ دم کٹا درود ہے، یہ پورا درود نہیں ہے. پورا درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور قرآن پاک کو مد نظر رکھیں، یہ حدیث کا ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا. اس کو میں اس لیے بار بار میں جملہ دہرا رہا ہوں، بہت اعلیٰ درود پاک ہے. کسی کے ذہن میں یہ بات نہ چلی جائے میں اس کو غلط کہہ رہا ہوں. ہاں جی، یہ بات بالکل، یہ خالی درود پاک ہے. ہم قرآن کی آیت کی بات کر رہے ہیں، درود اور سلام کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ایک اور بات، بڑی مزے کی بات سمجھیے. قرآن پاک کے اندر سورۃ النحل ہے. قرآن پاک کے اندر سورۃ النحل ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اور ہم نے وہی اپنے مکھی کو، شہد کی مکھی کو ہم نے وہی کی، تو ایسا کر پہاڑوں پر چھتیں بنا، درختوں پر چھتیں بنا، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور یہ چھتوں کے اوپر چھتیں بنا. اچھا جی، کیوں؟ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. ہم نے یہ جو تو شہد بنائے گی، ہاں جی، اس میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا رکھ دی. اب شہد کی یہ خاصیت ہے کہ وہ 1000 سال تک بھی پڑا رہے، خراب نہیں ہوتا. وہ اصلی شہد، چینی نہ گلائی ہو، اصلی شہد وہ 1000 سال تک نہیں خراب ہوتا. اچھا، یہ جو اللہ نے کہا کہ تو ایسا کر، گھروں میں، پہاڑوں پر، چھتوں پر، درختوں پر، جہاں بھی چھتہ بنائے گی، جہاں بھی شہد بنائے گی، ہم اس میں شفا رکھ دیں. اب مکھی نے سوال کیا اللہ سے، یا اللہ یہ جو اتنی بڑی تو نے مجھے برکت دے دی ہے، اب اس کی بڑی تفصیل ہے، یہ آپ تفصیل سننا چاہیں تو میں اس جمعۃ المبارک میں عرض کروں گا. یعنی ان آیات بینات مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. زندگی میں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا یہ بیان. میری کوئی ذمہ داری ہے؟ فرمایا ہاں. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، تو نے اپنے رب کا راستہ نہیں چھوڑنا. مکھی کہہ رہی ہے، مکھی کو اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تو چاہتی ہے تیری نسل میں برکت رہے تو تو نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کا راستہ نہیں چھوڑنا. امام غزالی علیہ رحم نے ایک بڑا لطیف جو نقطہ یہاں پہ ارشاد فرمایا. امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ جو مکھی ہے یہ کئی کلومیٹر سفر کر جاتی ہے، کئی کلومیٹر سفر کر جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ جاتی ہے نا تو شہد کی مکھی کے اندر ایک ہوتی ہے مکھی یاسوب، اس سے پوچھتی ہے اجازت دو تو جاؤں؟ وہ کہتا ہاں جاؤ، لیکن شرط ہے کہ درود پڑھتے ہوئے جانا اور درود پڑھتی ہوئی آنا. جب وہ آتی ہے تو وہ یاسوب جو مکھی، یاسوب النحل، وہ جو ہے نا اس کا منہ سونگتی ہے، یہ درود پڑھتی ہوئی آئیے کہ بے درودی آئیے. اگر درود پڑھتی ہوئی آئے تو اس کو چھتے میں اجازت ہو جاتی ہے کہ آ جا تو چھتے کے اندر آ جا. بے درودی آئے تو وہیں پہ کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے چھتے کے قریب کوئی مکھیاں مری پڑی ہوئی. ہاں جی، بے درودی اللہ کو مکھی پسند نہیں تو آپ کو بے درودی اولاد کیسے قبول ہوگی، رشتہ دار کیسے قبول ہوگی؟ اگر آپ کو چھتا محفوظ چاہیے، گھر آپ کا امن میں چاہیے، تو آپ کو بھائی درود والا ہی چاہیے، بے درودہ نہیں چاہیے. آج کل بے درودی بڑی قوم بڑھ گئی، اللہ معاف. اچھا، البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے، امام غزالی نے جو خاص نقطے کی طرف پہچان کروائی ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مکھی درود پڑھتی ہوئی جائے، درود پڑھتی ہوئی آئے، وہ چھتے کا راستہ نہیں بھولتی، تو یہ کیسے ممکن ہے جن کے اوپر درود ہے وہ راستہ بھول جائیں؟ ہم نے کیا پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ کہتے ہیں ایک مکھی صرف درود پڑھ رہی ہے، وہ راستہ نہیں بھولی. بڑے تعجب کی بات ہے، بڑے جرت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ حکومت وقت کے خلاف امام علی مقام نے بغاوت کی. بڑی جرت ہے بھائی، بڑی جرت ہے بھائی. ایک مکھی، شہد کی مکھی، اتنی نہیں مکھی، وہ راستہ نہیں بھول رہی درود کی وجہ سے. تو جن پر درود آ رہا ہے حضور کے سامنے جب پڑھا گیا نا تو فرمایا یہ دم کٹا درود کیوں پڑھتے ہو؟ آل کو نہیں بیچ میں شامل کرتے. ہم جناب آل کو بھی کرتے ہیں اور اصحاب کو بھی کرتے ہیں. اس پر میں انشاءاللہ اس جمعۃ المبارک میں تفصیل سے میں بیان کروں گا. اگر آپ ذوق لینا چاہیں قرآن کا تو پھر جلدی تشریف لائیے گا. بصورت دیگر ٹھیک ہے،
بیان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک ہو گیا یہ۔ پھر امام غزالی علیہ رحمہ کے بعد امام شافعی نے بھی کمال کر دیا، ایک پوری جو ہے نا جی ان کی یہ کلام ہے، پوری نعت شریف کہہ لیں یا منقبت کہہ لیں جو اہل بیت کی شان میں لکھی ہے، یہ انشاءاللہ اب شروع کی تو لمبا پروگرام ہو جائے گا، بس اسی پہ ہم کہتے ہیں کہ جناب کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگن، تو یہ کچھ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ اس کائنات میں دو مقام، دو گھر ایسے ہیں جناب جن کا عظمت نہیں بیان کی جا سکتی، اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے، اتنی، ایک میرے جناب کا گھر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آپ کی آل پاک، اللہ بس حضرت فضیلتیں یہاں پر آ کے نا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو جاتی، عظمتیں فضیلتیں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی۔ جناب آقا جی کی انسان کے بس میں نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے جس مخلوق کا، جس فرد کا حمد کرنے، ثنا کرنے والا، ذکر کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہو، پھر اللہ کے مقابلے میں کائنات کا کون آ سکتا ہے؟ آؤ بھائی لے آؤ۔ رب کا کلام کا ایک لفظ بھی بے مثال ہے، ساری مخلوقات کی عبادتیں منتیں ایک طرف، میرے رب کے کلام کا ایک لفظ ایک طرف، پوری رب سونے بھائی۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں فضیلتیں ہاتھ باندھ کے کھڑی ہیں جناب، کرم اس در پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے، اہل بیت اطہار ہوں، یا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوں، یا آپ جناب کے والدین ہوں، آپ کی نسل پاک ہو، ہے نہیں؟ میں اپنے امام کی ترجمانی کروں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی اور آپ کی آل پاک کی سچی محبت نصیب فرمائے۔